बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोम। इसमें आज हमने जो काम करना है वो हमारे चूंकि 6 असबाक, इब्तदाई 6 असबाक मुकम्मल हो चुके हैं, तो आपने देखा है आपकी किताब में है एक जायज़ा। इसका मकसद ये है कि आपने अब तक 6 असबाक में जिन हासिलात ताल्लुम को सीखा, जिन पे काम किया, अब आप उनका एक छोटा सा, हम आपसे जांच के लिए एक छोटा सा जायज़ा होगा, आप उससे अंदाज़ा होगा हमें भी, और हम आपको जांच सकेंगे कि किस हद तक आप सिखाई जाने वाली और पढ़ाई जाने वाली चीज़ों को सीख रहे हैं और उन पे अमल कर रहे हैं। तो आपकी किताब में मौजूद जो है पहला जायज़ा वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले इसमें आपकी जिस महारत को जांचा जाएगा वो है सुनने और बोलने की। इसमें आपको एक बात यहाँ पे मैं बताती चलूँ जो असातिज़ा कराम आपके लिए है ख़ास तौर पर, कि आपने इसी नहज पे अपने जो आप लेती हैं माहाना बुनियादों पे जो बच्चों का एक टेस्ट लेती हैं, या आप सहमाई शशमाई इम्तहान लेती हैं या सालाना इम्तहान लेती हैं, तो वो आपने इसी तरह से तमाम महारतों की जांच करते हुए लेना है, जिसमें सुनने, बोलने की, लिखने की, पढ़ने की तमाम महारतों को टेस्ट किया जा सके, उनकी जांच की जा सके। उसी तरह से इस जायज़े को बनाया गया। मैं आपको ये बताती चलूँ कि जो सुनने और बोलने का है इसमें हिस्सा, इसको आप इस तरह से करवा सकती हैं कि आप इस जायज़े का एक सुनने बोलने का जो एक हिस्सा है उसका प्रिंट ले लीजिए, और फिर आप एक एक बच्चे को अपने पास बुलाएं, या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि ग्रोही सूरत में या जमात में आप इन सवालात को पूछें, बच्चों से हाथ खड़ा करवाएं। बेहतर तो ये है कि आप इनफरादी हैसियत में इन सवालात के जवाबात उनसे पूछिए, और आप एक इसकी आंसर शीट या एक जवाबी कॉपी बना लें और उस पर उसका नाम लिखती जाएं साथ साथ। उसके बाद जो आप बच्चे से 2 सवाल पूछ रही हैं, 3 पूछ रही हैं, उसके मुताबिक उसको नंबर देती जाइए, और यूँ आप इसको मुकम्मल कर सकती हैं। हमने जायज़े में जो सवालात शामिल किए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। अल्लाह ताला की हम्द के लिए अरबी में कौन से अल्फाज बोले जाते हैं? अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हमने सबसे पहला सवाल हम्द से लिया है, हम्द से अखज़ किया गया है। दूसरा सवाल है तैयबा किस शहर को कहा जाता है? इसी तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा पेशा इख्तियार किया? लफ्ज़ बेहतरीन का जुमला बनाइए। फायजा स्कूल गई थी, कवायद की रूह से ये जुमला कौन सा है? और दुनिया का पहला मोबाइल फ़ोन कब बनाया गया? असातिज़ा कराम, जहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये तमाम सवालात हमने अपने पहले 6 असबाक के जो उनके मौज़ूआत हैं उनमें से लिए हैं, जो हमने अब तक कवायद का जो हिस्सा पढ़ाया उसमें से लिए हैं, या जुमला साजी में, लिखाई में, तख्लीकी सलाहियतों में बच्चों को जो चीज़ें सिखाई गई हैं वहाँ से ये सवालात निकाले गए हैं, वहाँ से ये बनाए गए हैं। इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नई हो। हाँ, ये हो सकता है कि सवाल पूछने की नौइयत जो है, सवाल की नौइयत जो है उसको बदल दिया गया हो। यही हमारा मकसद तदरीस है। अगर आप जाएँ SLO बेस्ड टीचिंग पे तो वो यही है कि स्टूडेंट लर्निंग आउटकम क्या है, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे तलबा जो हैं वो इन हासिलात ताल्लुम को किस हद तक समझ पाए हैं, और अगर उन्हीं हासिलात ताल्लुम में रहते हुए हम उन्हें सिखाई गई चीज़ों से हटकर कुछ और दें जो उस हासिल ताल्लुम का मकसद पूरा करता हो, तो क्या हमारा बच्चा इस काबिल हुआ है कि वो उसका जवाब दे सके, उस पर इजहार ख्याल कर सके या उस पर बात कर सके? इसी बुनियाद पर बच्चों की जांच की जाए और इसी तरह इस जायज़े को मुकम्मल किया जाए। अच्छा, इस जायज़े में सवाल नंबर 2 है, ज़ैल में दिए गए अशार की बुलंद ख़ानी करें। अब आप देखेंगे कि हमने इसको इस तरह से तरतीब दिया है कि इसमें तमाम महारतों को बराबर जो है वो जगह दी जाए, या उसको मुनासिब उसकी जो है वो उसको उसमें शामिल किया जाए। यहाँ पे बुलंद ख़ानी से मुराद है कि बच्चों ने देख के पढ़ना है। यहाँ पे हमने अपने 6 असबाक में से कहीं ना कहीं ये एक हासिल ताल्लुम शामिल कर रखा था। हो सकता है वो 2 में हो सकता है वो 3 में हो, कि बच्चे इस काबिल हो जाएं कि वो रवानी से पढ़ सकें, लय से पढ़ सकें, आहंग से पढ़ सकें, दुरुस्त रफ्तार के साथ पढ़ सकें। मतलब मकसद हमारा ये था कि हम बच्चों के पढ़ने की जो सलाहियत है उसको बेहतर कर सकें। उसकी जांच के लिए आपको यहाँ पर एक नज़म जो है उसके कुछ अशार दिए गए हैं, और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि आपको अंदाज़ा हो रहा होगा ये अशार अभी तक आपने अपनी किताब में नहीं पढ़े। सिर्फ हमारा चूँकि मकसद आपको सिखाना है, तो हम किताब से हट के उसी दर्जे में रहते हुए आपको नई चीज़ें दे रहे हैं। और इसी तरह से ये इस तरह आपके इम्तहानात की तैयारी भी हो रही है, और आपको अंदाज़ा भी हो रहा है कि अगर हासिलात ताल्लुम पे कोई चीज़ बनाई जाए तो बच्चे को सिखाया, तो यकीनन आप खुद सोचिए, बच्चे को किसी एक मिसाल से या 2 मिसालों से सिखाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम उसके जहन में किसी नई चीज़ को सिखाने के लिए उसका एक कॉन्सेप्ट बनाया जा रहा होता है,
اس کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے, کس طرح سے ہے, کس طرح سے اس کو کیا جانا ہے, اس کے اصول و ضوابط کیا ہیں, اس کے قواعد کیا ہیں, تو ہم ایک یا دو چیزیں یا زیادہ سے زیادہ 3-4 مثالیں دیتے ہیں اور بچے کو سمجھا دیتے ہیں. اب ہم نے اس کو جانچنا کس طرح ہے کہ اسی طرح سوالات کو بدل دیتے ہیں, جملوں کو بدل دیتے ہیں, لیکن بنیادی مقصد وہی وہ حاصل تعلم ہوتا ہے جو ہم نے ان کو سکھایا ہوا ہوتا ہے. اس کی مشق کے لیے یہاں پر جو ہم نے نظم یا اشعار شامل کیے یہ ہم نے کتاب میں نہیں پڑھائے, نئے ہیں, اس لیے آپ نے انہی سے بچوں کی جانچ کرنی ہے. اچھا جی, پھر کچھ اور الفاظ ہیں, ذیل میں دیے گئے الفاظ درست تلفظ سے پڑھیں. یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتی چلوں کہ ہم نے کوئی بھی سوال ایسا نہیں شامل کیا ان جائزوں میں جو حاصل تعلم سے ہٹ کر ہو. ایسا ضرور ہے, میں بار بار وضاحت کر رہی ہوں کہ الفاظ وہ ہوں گے, نئے ہوں گے, یہ وہ الفاظ نہیں ہوں گے جو ہم نے اپنے 6 اسباق کی مشقوں میں شامل کر رکھے ہوں. لیکن آپ اس بات کا یقین رکھیے اور اس بات کو ایک دفعہ اپنے اس کے علم میں اضافے کے لیے کر لیجئے, یا آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہم نے اگر یہاں پہ الفاظ کا درست تلفظ لیا تو یہ حاصل تعلم آپ کے اسباق میں موجود تھا, وہاں سے اس کو اخذ لیا گیا اور اس پر ایک نیا سوال بنایا گیا, اور اگر آپ اس کے الفاظ پر غور کریں تو یہ الفاظ کسی نہ کسی صورت میں ہمارے 6 اسباق میں شامل کیے گئے, وہاں پر بچوں نے پڑھائے ہیں. ہو سکتا ہے ان الفاظ کو مشق میں نہ شامل کیا گیا, یا مشق میں اعراب کی بجائے کسی اور طرح سے دیے گئے, ان سے جملہ سازی کروائی گئی ہو, کچھ اور کیا گیا. لیکن یہ الفاظ بھی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ان اسباق سے لیں, یا اس درجے کے لیں جتنے درجے تک ہم نے 6 اسباق میں جو الفاظ شامل کر رکھے ہیں. اچھا جی, سوال نمبر 4 میں ہے درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کیجئے. یہاں پر بھی آپ دیکھیں ہمارا جو کنٹینٹ ہے, جو ہمارے موضوعات ہیں, جو ہمارے نصابی موضوعات ہیں, انہی کو موضوع بنایا گیا, انہی میں سے سوالات اخذ کیے گئے, اور پوری طرح سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ سوالات شامل کیے جائیں جو نئے ہوں, موضوع سے متعلق ہوں لیکن نئے ہوں, پہلے نہ پوچھے گئے ہوں. جیسے حمد اور نعت میں کیا فرق ہے؟ بچے کو حمد اور نعت پڑھائی گئی ہے, بہت تفصیل سے پڑھایا گیا ہے اس کو, اور اس کو حمد کے متعلق سمجھایا گیا کہ حمد کس نظم کو کہتے ہیں, نعت کس نظم کو کہتے ہیں, اور ان دونوں میں کیا فرق ہے. یہ ضروری نہیں کہ اس طرح کے سوالات کتاب میں دیے جائیں, ہم ایسے سوالات کو امتحان میں پوچھتے ہیں اور اس سے ہم بچے کے فہم کا, اس کی تفہیم کا اندازہ لگاتے ہیں. اسی طرح موبائل کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ سوال کتاب میں اس طرح سے نہ دیا گیا ہو, لیکن آپ کو یہ تمام چیزیں کتاب میں سے دی گئی ہیں, آپ کے اس موضوع میں سے, کمپیوٹر کی کہانی میں سے, یا موبائل کی کہانی, یا جو بھی آپ کا سبق ہے اس میں سے دی گئی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح جی, قرآن مجید کی کس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو 2 جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا ہے؟ ترجمہ تحریر کریں. اگر آپ غور کریں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے بار بار اپنے اسباق کو پڑھیں, سمجھیں, سمجھ کر پڑھیں, رٹا نہ لگائیں. اس کے بعد امانت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انصاف کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ 5 سوالات ہیں, 6 اسباق میں سے لیے گئے ہیں, اور تقریباً تمام اسباق کو مساوی اس کی شمولیت جو ہے اس کو یقینی بنایا گیا ہے. آپ نے سوال نمبر 5 جو ہے اس کو بچوں سے کروانا ہے. کوشش کیجئے کہ آپ یہ جو جائزہ ہے اس کو پرنٹ فارم میں لے لیں اور بچوں سے انفرادی حیثیت میں کروائیں. کتابوں پہ کروائیں گے تو شاید ہمارا مقصد اس طرح سے ہمیں حاصل نہ ہو سکے. اس میں آپ نے درست جواب کا انتخاب کرتے ہوئے متعلقہ دائرے کو کالے یا نیلے قلم سے بھروانا ہے. کوشش کریں پرنٹ لیں, اور پرنٹ پہ بچہ اس کو, کتابیں اس کے پاس نہیں ہوں گی, اس نے جو سیکھی ہیں چیزیں, جو اسباق میں پڑھا ہے, اس کو دوبارہ سے ذہن میں لائے گا اور اس کے مطابق اس کو حل کرنے کا یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا. سب سے پہلے ہے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مینار علامت ہیں اللہ تعالیٰ کی برکت کے, رحمت کے, فضل کے. جب وہ اس کو حل کرنے لگے گا تو فوراً اس کے ذہن میں نعت آئے گی اور نعت کے اشعار آئیں گے, جس کو اس نے جماعت میں نہ صرف تلفظ, لے اور آہنگ سے پڑھنا سیکھا, پڑھا, بلکہ اس کو اتنی دفعہ اس کی جماعت میں اس نعت کو پڑھا گیا ہوگا کہ بچوں کو بہت سے اشعار جو ہیں وہ یاد ہو جاتے ہیں. پھر ہے جی لفظ نزدیک کا مترادف ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہ والا جو آپ کا کثیر الانتخابی سوال ہے, یہ ہم نے حصہ قواعد میں سے اٹھایا اور مترادف ہم نے اب تک پڑھائے تھے. بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تجارت کی غرض سے گئے, آپ کے ایک اور سبق سے لیا گیا, اور موبائل فون سے رابطے کے طریقے کو کر دیا ہے تبدیل, آسان تر یا دونوں درست ہیں. اور ایمن آپی اپنے کھلونے رکھتی ہے ترتیب سے بے ترتیب توڑ کر. یہاں پہ ہمارا مقصد بچوں کو نصاب میں پڑھائی جانے والے جو نصابی موضوعات ہیں ان سے ان کو جانچنا, یا اس سے ان کا
ان کے فہم کا اندازہ لگانا ہے۔ سوال نمبر 6 میں ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کیجئے۔ مقدس، سائنس، عقیدہ، سنت اور غمخواری۔ دوبارہ سے آپ کو بتاتی چلوں، وضاحت کرتی چلوں کہ یہاں پر یہ الفاظ ایسے ہوں گے جس سے پہلے جملہ سازی نہیں کروائی گئی، لیکن ہم نے بچوں کو اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ نے کوئی بھی الفاظ ان کے درجے پہ، ان کی عمر کے مطابق، معیار کے مطابق دیے جائیں تو اس پہ جملہ سازی کر سکیں۔ اچھا جی، سوال نمبر 7 اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر تھا درج ذیل اقتباس میں سے اسم نکرہ اور اسم معرفہ چنیں اور الگ الگ تحریر کریں۔ اب دیکھیے ہم نے اپنے ان 6 اسباق میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ کو تفصیل سے شامل کیا۔ اگر آپ ان 6 اسباق کی ویڈیوز کو دیکھیں تو جس سبق میں اسم معرفہ اور اسم نکرہ ہے وہاں پر مختلف سرگرمیاں کروائی گئی اور بچوں کو انتہائی تفصیل سے سمجھایا گیا۔ اسی کی مناسبت سے جائزے میں سوال کو شامل کیا گیا ایک نیا اقتباس دے کر جو آپ کے گزشتہ 6 اسباق میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اس اقتباس سے ہم بچے کو اسم معرفہ اور اسم نکرہ کی پہچان کروائیں گے اور وہ اس میں سے سمجھنے کی کوشش کرے گا۔ یہی دراصل ہم اس طرح کا جو جائزہ یا ایک چھوٹا سا ٹیسٹ بناتے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ سال کے اختتام پر اپنا سالانہ پیپر دے تو وہ پہلے سے اس بات کے لیے تیار ہو کہ وہ جو چیزیں سیکھ رہا ہے وہ کتاب سے ہٹ کر پوچھی جائیں گی۔ کتاب صرف اس کے لیے ایک ذریعہ ہے جس میں اس کو وہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں، مختلف مثالیں اس میں دی جاتی ہیں ان کے ذریعے۔ اب اسی چیز کو مزید وسیع پیمانے پر سیکھنے کے لیے اس کو اپنے روزمرہ زندگی سے مثالیں تلاش کرنی ہے، اپنے ارد گرد سے مثالیں تلاش کرنی ہیں، اور نہ صرف تلاش کرنی ہے بلکہ ان کا استعمال کرنا ہے تاکہ پیپر میں کچھ بھی آئے وہ اس قابل ہو، اس کی سوچنے کی، اس کے سمجھنے کی صلاحیت اتنی تیز ہو چکی ہو، وہ اتنی بھرپور ہو کہ وہ جو چیزیں سیکھ رہا ہے ان کو اتنی تیزی سے سیکھے، سمجھے کہ اس سے ملتی جلتی چیزوں کو آسانی سے خود سے سیکھ سکے، اس میں جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو کہ وہ نئی چیزیں سیکھ سکے۔ آپ نے ان جائزوں کو ایک عام طریقہ یا پرانے طریقہ تدریس کے مطابق نہیں کروانا کہ آپ نے بچے کو اس کا پرنٹ دیا اور بچے نے کر کے آپ کو یہاں سے دیکھ وہاں سے دیکھ واپس دے دیا۔ آپ انفرادی طور پر اس جائزے کو کروائیے، ہر بچے کو وقت دیجئے، اور آپ کو اگر ایک کی بجائے 2 دن بھی لگتے ہیں اس جائزے کو کروانے میں تو آپ کروا سکتے ہیں۔ تقسیم اس طرح سے کیجئے کہ ایک دن سننے بولنے والا حصہ اور ایک دن لکھنے والا۔ تو مجھے امید ہے کہ اس جائزے کو اسی طرح سے مکمل کیا جائے گا تاکہ ہم صرف طلبہ کو جو ان کے وہ ایک ہمارے پاس جو ایک رائج طریقہ تدریس ہے اس سے ہٹ کر ذرا جدت پسندی کی طرف لا سکیں، ان میں جو پوشیدہ صلاحیتیں ان کو نکھار سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، کل اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے، اس وقت تک اللہ حافظ، شکریہ۔